جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو؟ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے، اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے اس کو شہر نہیں کہتے، تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ ہوتا ہے سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے۔ اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے، وہ اچھے عمل کو شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے۔ تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو، آخرت پر یقین کرو، توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر، میرے بندوں کو ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا. تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا. تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یہ جو میرے غلام ہے ان کو معبود بنا لو؟ غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے، یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے ان کو معبود بنا لینا. اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، نزولہ بطور مہمانی کے. یہ تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ، میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے. تو وہاں اکرام کا لفظ مجازاً استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے. تو مجازاً اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں. بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں. ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں میں بالکل پانی پھر جائے گا. ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی. ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے. تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس میں تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتا چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، تو اس کا غم کتنا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش کو. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے. مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے. وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ ہیں جو نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا. ولقائہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جیسا کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے. وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے. وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے. تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص. ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے. لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے. تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے.
ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم تو تم نے کیا نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ہزو، تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو، تو استہزاء اسے کہتے ہیں۔ ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہے، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، یہ ایسے تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں یہ۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دی ہے، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھوڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں ہوا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے۔ قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں۔ جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا، تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں۔ سورہ کہف بھی مشہور سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں دو بلکہ تین واقعات ہیں، دو تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن وہ جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فدیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا
कुफर से तौबा करनी हो। मैंने बूढ़ों को बहुत कम देखा है इस्लाम कबूल करते हुए, बल्कि देखा ही नहीं। जितने मैंने गैर मुस्लिम मुसलमान होते हुए अपनी जिंदगी में देखे हैं वो सब क्या होते हैं? जवान। हालांकि उस वक्त मजे उड़ाने की उम्र होती है। तो पता ये चलता है कि जवानी में तौबा आसान है, बुढ़ापे में तौबा मुश्किल। क्यों? जवानी में जैसे गुनाहों का जोश होता है तो गुनाह से बचने का जज्बा भी जवानी में ही पैदा होता है, क्योंकि जोश का होना जरूरी है गुनाह के लिए भी और तौबा के लिए भी। क्या हो गया भाई? भाई एक आग भड़कती हो ना जिस्म में, गुनाह की भी आग भड़कती है और गुनाह से तौबा के लिए भी जज्बा चाहिए। बुढ़ापे में जज्बात क्या हो जाते हैं? ठंडे। ना गुनाह का वो जज्बा रहता है और ना गुनाह से तौबा का वो जज्बा रहता है, लिहाजा न्यूट्रल हो जाता है। बस जिस हाल में जवानी गुजारी उसी में रहता है। कहता है छोड़ो अब क्या तौबा करनी, बस आराम से मुझे जिंदगी गुजारने दो, मरने दो आराम से, चाहे वो कुफ काफिर हो या गुनाहगार हो। इसलिए ये नहीं कि बुढ़ापे में तौबा कबूल नहीं है, कबूल तो बुढ़ापे में भी है, मगर बुढ़ापे में तौबा की तौफीक मिलती नहीं है। तो इसलिए जवानी में ही तौबा कर लो, और इसी साल कर लो, और इसी रमजान में कर लो, और इसी एतकाफ में कर लो, और अभी कर लो। शैतान कहेगा कल ईद के बाद करूंगा, पहले 2-4 फिल्में देखूंगा ईद के बाद जो नई नई रिलीज होंगी हैं, और फिर जो सारी मस्तियां अपनी पूरी करूंगा, निकालूंगा, मजे उड़ाऊंगा, फिर क्या करूंगा? तसल्ली से आखिर में तौबा कर लूंगा। जिसने ये सोच के तौबा को डिले किया, मुअख्खर किया, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता। करनी है तो करो अभी। अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे। आज रात उठ के ना अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह जितने गुनाह थे हमने छोड़ दिए, बस हिम्मत करो। हिम्मत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो उन नौजवानों ने क्या कहा? भाई हिम्मत करते हैं। फितिया, कुरान क्या कह रहे हैं? नौजवान थे। फतन की जमा फितिया आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई वइज़ अतज़लतुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह फ़अबू इलल कहफ़, चलो यहाँ से भाग के किसी गार में पनाह लेते हैं, वहां जाके सोचेंगे कि कल करना क्या है, अगला प्लान क्या। अभी तो यहाँ से निकलो, यहाँ रह के कुछ नहीं हो सकता। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस कुर्बानी पर अल्लाह उनको कैसा नवाजने वाला है। अल्लाह बड़ा शकूर है। अल्लाह का एक नाम है शकूर। शकूर पता है किसे कहते हैं? कदरदान। आप थोड़ा करें और वो नवाजे बहुत ज्यादा, इसको शकूर कहते हैं। थोड़ी कुर्बानी आप दोगे मगर वो नवाजेगा बहुत ज्यादा। अल्लाह ऐसा करते हैं। तो ये नौजवान निकल के गए हैं और इन्होंने गार में क्या की? पनाह ली, वहां बैठ चले गए, नींद आ गई, सो गए। साथ इनका कुत्ता भी था। हिफाजत के लिए कुत्ता रखना बोलो भाई जायज, बिला वजह कुत्ता रखना हराम है। नबी ने फरमाया जिसने बिला वजह कुत्ता रखा, रोजाना एक क़िरात उसकी नेकियां कम होती रहेंगी। एक क़िरात पहाड़ के बराबर होता है। रोजाना उसकी नेकियां जाया होती रहेंगी। इस्लाम में कुत्ता पालना बिला वजह जायज